السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم بات کریں گے انڈسٹریل ریولوشن پہ، تھوڑی سی بات کریں گے اس کے بارے میں. کچھ چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن سا یوں کہہ لیں کہ ہم دیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس میں بیسیکلی ہوا کیا اور کس طرح سے یہ آیا ہے. تو آپ کے لیے یہ ویڈیو انشاءاللہ کافی جو ہے وہ انفارمیٹو ہوگی. انڈسٹریل اکنامکس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ کافی فائدہ دے گی. انڈسٹریل آرگنائزیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس سے ریلیونٹ جو ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی ہوپ فلی فائدہ مند ہوگی. انڈسٹریل ریولوشن کے جو ہے یہ اس نے انسان کی زندگی کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ڈالا ہے. اسپیشلی جو لاسٹ 2 سینچریز ہیں، انہوں نے ہماری زندگی کو ریولوشنرائزڈ کر دیا ہے. سو اٹ ریولوشنرائزڈ آور لائف، رائٹ. تو بہت زیادہ ہماری جو پرسنل، پروفیشنل، سوشل، مورل، پروفیشنل لائف جو ہے وہ چینج ہوئی ہے. کہتے ہیں جی پچھلے 200-250 سالوں میں جتنی انوینشنز ہوئی ہیں، جتنا کچھ کریٹ کیا گیا ہے، اتنا شاید پچھلے 2500 سالوں میں نہیں کیا گیا. بلکہ آئی ووڈ سے شاید پچھلے نون ہسٹری میں بھی اتنا، جتنی 10,000 سال کی جو نون ہسٹری ہے، اتنا شاید اتنی کریشن نہیں کی گئی جتنی کریشن ان 250 سالوں میں ہوئی ہے. سو یو کین ناؤ اسیس کہ ہاؤ سگنیفیکنٹ انڈسٹریل ریولوشن از ان آر سوسائٹی، ان آر لائف، کی کتنا امپیکٹ ڈالا ہے انڈسٹریل ریولوشن نے ہماری پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف کے اندر. سو اٹس ون آف دی یو کین سے میجر ویریبل، میجر یو کین سے امپیکٹ ڈالنے والا ایک جو ہے ایلیمنٹ ہے جس نے ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا. سو لیٹس سی جی کیا ہے اور کیسے ہوا. انڈسٹریل ریولوشن ایک کہتے ہیں کس میں، یہ اس کو کہتے ہیں کہ جب جو فنڈامنٹل میتھڈ آف پروڈکشنز ہیں، جو بیسک پروڈکشن سٹائل ہے، وہ بدل جائے فرام ہیومن ٹو مشینز. یعنی پرانے زمانے سے مراد آج سے 300 400 500 سال پہلے ہاتھ سے زیادہ تر کام کیے جاتے تھے، اور بڑے کوئی سادہ سے ٹولز ہوتے تھے جن کو یوز کر کے گوڈز پروڈیوس کی جاتی تھیں یا مینوفیکچرنگ کی جاتی تھی. تو پچھلے 200-250 سالوں کے اندر جو میتھڈ آف پروڈکشن میں جو شفٹ آیا ہے فرام ہیومن ٹو مشین، اور پھر اب مشین سے میں یہ کہوں گا کہ مزید ایڈوانس روبوٹکس پہ چیزیں چلی جا رہی ہیں، وہ بھی بیسیکلی ایک مشین ہی ہے، لیکن وہ جو آٹومیشن کے اوپر چیزیں جا رہی ہیں، یہ سب انڈسٹریل ریولوشن کے قسم میں آ جاتا ہے. اب تو خیر اس کو ہم آئی ٹی ریولوشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر نالج مینجمنٹ کے اوپر بھی بات جا سکتی ہے. لیکن دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ، دا چینج آف میتھڈ آف پروڈکشن فرام ہیومن ٹو مشین. کیا ہوا اس سے؟ ایفیشینٹ مینز آف پروڈکشن آ گئے، پروڈکشن کی میس پروڈکشن شروع ہو گئی اور کاسٹ کٹنگ ہو گئی. جو چیز میں انسان 10 دن میں بناتا تھا، اب مشینیں 10 منٹ میں بنا رہی ہیں. اور جو شاید کل کو لاکھ روپے خرچہ آتا تھا، آج اس پہ 500 روپے خرچہ آ رہا ہے. یعنی آپ کو شاید لگے گا شاید یہ ایک ایگزیجریٹ کر رہا ہوں. اٹس ناٹ ایگزیجریشن. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب پینٹیم 1 مارکیٹ میں آیا تھا تو 1.5 لاکھ روپے پاکستان میں یہ بک رہا تھا. اسی طرح آپ یعنی $1,500 کی پرائس تھی، اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، 1,500 سے ویری کر رہی تھی کم سے کم. اب آپ دیکھیں کہ اس سے 100 نہیں 1000 گنا زیادہ تیز اور ملٹیپل فنکشن والے لیپ ٹاپس جو ہیں آپ کو 30,000 روپے میں، 40,000 روپے میں مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی تھاؤزنڈس ٹائمز فار بیٹر اینڈ ایفیشینٹ جو ہیں وہ لیپ ٹاپس جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں. اور پہلے جو ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، سی پی یو جو ہے وہ کم سے کم 20 کلو کا تو خالی سی پی یو ہوتا تھا. اب سارا آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ 2-2.5 کلو کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو را مٹیریل کم استعمال ہو رہا ہے، چیزیں سستی بن رہی ہیں، میس پروڈکشن کی وجہ سے پر یونٹ کاسٹ کم ہو گیا ہے. سو دیٹس آل دی انڈسٹریل ون آف دی، آئی ناٹ سے آل بٹ دیٹس ون آف دی افیکٹ آف انڈسٹریل ریولوشن. مشینز انوینٹ ہو گئی، انہوں نے ہیومن بینگ کو بدلنا شروع کر دیا. واٹر آیا، اسٹیم آیا، الیکٹریسٹی آئی، ان کا استعمال بڑھ گیا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایٹامک ہوا، سولر ہوا، ونڈ انرجی آئی، یہ استعمال ہونے شروع ہو گئے. پھر کول، کاپر اور آئرن کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا اور مختلف چیزوں میں. اور اب جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اب تو اور بھی چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئل بھی یوز نہ کریں، بلکہ سارا کو جو ہے وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہونا چاہیے، جس میں چیزیں جو ہیں ونڈ سے اور سولر سے وہ زیادہ اس کو پریفر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بیسک سسٹم کیا تھا پہلے؟ دیٹ واز کالڈ ایز ڈومیسٹک سسٹم آف پروڈکشن. ڈومیسٹک سسٹم آف پروڈکشن جو ہے یہ انگلینڈ میں جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا
16 سینچری سے 18 سینچری تک. اور اس میں کیا ہوتا تھا, اس میں سمپل سا طریقہ کار تھا کہ اس کو کہتے تھے پٹنگ آؤٹ سسٹم. پٹنگ آؤٹ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو را مٹیریل ہے وہ دور دراز بیٹھے لوگوں کو پرووائڈ کریں جو اسکلڈ ہیں, اور پھر ان سے جا کے آفٹر سم ٹائمز وہ جو یونٹ انہوں نے پروڈیوس کر دی ہیں ان سے جا کے لے آئیں اور ان کو پر یونٹ کے حساب سے پے کر دیں. یعنی اس کی سادہ سی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے لوگ تھے, مرد یا عورتیں, وہ اسکلڈ لیبر جو تھے, لیٹ سپوز وہ کپڑے سے گارمنٹس بنا لیتے تھے, تو یہ کیا کرتے تھے جو انڈسٹریلسٹ یا جو بزنس مین تھے اس وقت کے, جو ٹریڈرز تھے, تو یہ را مٹیریل لے لیتے تھے فارمر سے, اور ان دھاگوں کو جو ہے یا اس را مٹیریل کو جا کے ان کو دینا, اسکلڈ لیبر کو جا کے دینا جو مختلف گاؤں میں مختلف جگہوں میں ہوتے تھے, اور ان کو جا کے کہنا ہے کہ جی یہ آپ نے اس سے کپڑا بنانا ہے یا شرٹ بنانی ہے یا جو بھی بنانا ہے, اور پھر پر شرٹ کے حساب سے, پر پیس کے حساب سے وی ول پے یو دس مچ. اور پھر وہ 2-3 ہفتوں کے بعد یا جب بھی وہ تیار ہو جاتا تھا, اینڈ دین دے گو بیک اینڈ دے یوز ٹو پک the articles from those people and they used to pay. This was the system, right? So business people picked up the finished good and paid the workers. ٹھیک ہے, تو کیا کرتے تھے, manufactured goods from these raw material in their homes. ٹھیک ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہوتی تھی, فیکٹریاں نہیں ہوتی تھی زیادہ اس وقت, تو گھروں میں چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اپنے سادہ سے ٹول سے جو ہیں وہ پروڈکشن کر رہے تھے. شفٹ ہوا فیکٹری سسٹم کے اوپر آئی چیزیں. فیکٹری سسٹم پہ جب آئیں تو کیا ہوا کہ وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو اسکل لیبر تھے, تو بزنس مین نے یہ سوچا کہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے, اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک چھت کے نیچے مختلف اسکل لوگوں کو اکٹھا کر کے اور کچھ مشینز پرووائڈ کی جائیں اس زمانے کے حساب سے, اور ان کو کہا جائے کہ یہیں پہ بیٹھ کے کام کریں. سو پھر آہستہ آہستہ ایک مشین سے دوسری اور دوسری سے تیسری آئی, اور پھر ترقی کرتے کرتے جو لیس ایفیشینٹ مشین سے مور ایفیشینٹ اینڈ لیس ٹیکنالوجی سے ہائر ٹیکنالوجی کی طرف ہم موو کرتے چلے گئے. فائدہ کیا ہوا, اس کے بہت سارے پھر فائدے ہوئے. کیا فائدے ہوئے, اس کا امپیکٹ کیا ہوا, اکنامک چینجز اینڈ سوشل چینجز اینڈ مورل چینجز آئے, بہت سارے آئے. ہم اس پہ یہاں پہ تھوڑے سے بیان کیے ہیں ہم نے. اکنامک چینجز کیا ہوا, ایکسپینشن آف ورلڈ ٹریڈ ہوگی, پروڈکشن زیادہ ہو گئی, مشینیں زیادہ آ گئیں, ایفیشینٹ مشینیں آ گئیں, زیادہ پروڈیوس کرنے لگ گئیں. ٹھیک ہے, میس پروڈکشن شروع ہو گئی, انڈسٹریل کیپٹلزم آ گیا. یہ نگیٹو مائنڈ آ گیا کہ وہاں پہ رزلٹ کیا آیا کہ جی وہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے کیپٹل ہولڈ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, انکریز اسٹینڈرڈ آف لیونگ, لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو گیا, زیادہ پروڈکٹس آ گئیں. پہلے ہمارے پاس اے سی نہیں تھا, پنکھے نہیں تھے, فریج نہیں تھا, ٹی وی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں آئیں, گاڑیاں آ گئیں. نقصان کیا ہوا, ان امپلائمنٹ ہوئی ایک ان اے سینس کہ بہت سارے مشینوں نے لوگوں کو, جو انسکلڈ لوگ تھے ان کو ریپلیس کر دیا. سوشل چینجز کیا ہے, گروتھ آف دا سٹیز ہوگی, بڑے بڑے شہر بن گئے, میٹروپولیٹن کاسموپولیٹن سٹیز آ گئے. امپروو اسٹینڈرڈ آف ارننگ اینڈ پاور آف مین اینڈ وومن, اب عورتیں بھی کام کر رہی ہیں, مرد بھی کام کر رہے ہیں, ان کا جو سوشل اسٹیٹس ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے. لیئر ٹائم, یہ ویسے لکھا ہے لیئر ٹائم زیادہ ہوا لیکن ایکچولی کم ہو گیا کیونکہ لوگوں کو پیسے کی زیادہ, لیئر کہتے ہیں فری ٹائم. اب لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کا ٹائم زیادہ ہو گیا کیونکہ کام مشینیں کر رہی ہیں, تو جو کام پہلے گھنٹے میں ہوتا تھا اب 10 منٹ میں ہو رہا ہے, یا ایون اس سے بھی کم ٹائم میں ہو رہا ہے. پاپولیشن انکریز ہوئی. پاپولیشن کیسے انکریز ہوئی, زیادہ سے زیادہ میتھڈ ڈیولپ ہوئے جو کہ خطرناک امراض کو کنٹرول کر سکتے تھے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, پاپولیشن کنٹرول جو ہے وہ ڈیتھ کم ہونا شروع ہو گئی, اور دوسری طرف برتھ کنٹرول میتھڈس آ گئے جس کی وجہ سے کم برتھ ہونے لگیں, تو پاپولیشن انکریز ہوئی. پھر پرابلمس کیا ہوئے جی, اکنامک انسیکیورٹی آ گئی, ڈیڈلینس آف دا وارز, بڑے بڑے خطرناک ویپنز ہم نے بنا لیے, اور شہروں کے مسائل شروع ہو گئے. اور نقصان کیا ہوا, سائنس, اور یہ نقصان ہوا, اور فائدہ کیا ہوا, سائنس اینڈ ریسرچ جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوئی. اب یہ باتیں جو ہیں یہ کچھ پرانی سی باتیں ہیں ساری. ٹھیک ہے, اب بہت کچھ اس میں سے بدل چکا ہے. مثال کے طور پہ لیئر ٹائم, جیسے میں نے بتایا, لیئر ٹائم کسی زمانے میں انکریز ہوا, اب کم ہو گیا کیونکہ اب لوگ اور بہت سارے کاموں میں انوالوڈ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ وارز آ گئی ہیں, ایکسپینشن آف ٹریڈ ہوا, فیکٹری سسٹم آلموسٹ ختم ہو رہا ہے, اب آئی ٹی کی طرف لوگ ورچوئل سسٹم پہ دوبارہ جا رہے ہیں. اب دیکھیں آپ یہاں پہ میں یہاں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یوٹیوب والے کہاں بیٹھے ہیں, وہ میری ویڈیو کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. سو اگین اٹس گوئنگ فار دا ورچوئل سسٹم, پرانے سسٹم کی طرف چیزیں موو ہو رہی ہیں. سو اینی وے, یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیا کہ اباؤٹ دی انڈسٹریل ریولوشن. Hope you enjoy the video. Thank you very much.